شعبہ نے بیان کیا محارب بن دثار سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں ایک اونٹ بیچا تھا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ۔ پھر آپ نے وزن کیا۔ شعبہ نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے لیے وزن کیا۔ آپ کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اور اس پلڑے کو جس میں سکہ تھا جھکا دیا تاکہ مجھے زیادہ ملے۔ اس میں سے کچھ تھوڑا سا میرے پاس جب سے محفوظ تھا، لیکن شام والے اموی لشکر یوم حرہ کے موقع پر مجھ سے چھین کر لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2604۔ قتیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے ابو حازم سے وہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پینے کو لایا گیا۔ آپ کے دائیں طرف ایک بچہ تھا اور قوم کے بڑے لوگ بائیں طرف تھے۔ آپ نے بچے سے فرمایا کہ کیا تمہاری طرف سے اس کی اجازت ہے کہ میں بچا ہوا پانی ان بزرگوں کو دے دوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، قسم اللہ کی میں آپ سے ملنے والے اپنے حصے کا ہرگز ایثار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب ان کی طرف جھٹکے کے ساتھ بڑھا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2605۔ عبداللہ بن عثمان بن جبلہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی شعبہ سے، ان سے سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھا۔ اس نے سختی کے ساتھ تقاضا کیا تو صحابہ اس کی طرف بڑھے، لیکن آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، حق والے کو کچھ نہ کچھ کہنے کی گنجائش ہوتی ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک اونٹ اسی کے اونٹ کی عمر کا خرید کر اسے دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس سے اچھی عمر کا ہی اونٹ مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی کو خرید کر دے دو کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرض کے ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2606۔ لیث نے کہا ہم سے عقیل نے ابن شہاب سے، وہ عروہ سے کہ مروان بن حکم اور مسعود بن مخرمہ نے انہیں خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حوازن وفد مسلمان ہو کر حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی کہ ان کے اموال اور قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں، تو آپ نے ان سے فرمایا میرے ساتھ جتنی بڑی جماعت ہے اسے بھی تم دیکھ رہے ہو، اور سب سے زیادہ سچی بات ہی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے تم لوگ ان 2 چیزوں میں سے ایک ہی لے سکتے ہو، یا اپنے قیدی لے لو یا اپنا مال۔ میں نے تو تمہارا پہلے ہی انتظار کیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر تقریباً 10 دن تک مقام جعرانہ میں ان لوگوں کا انتظار فرماتے رہے۔ پھر جب ان لوگوں کے سامنے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صرف ایک ہی چیز واپس فرما سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قیدیوں ہی کو واپس لینا پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر مسلمانوں کو خطاب کیا۔ آپ نے اللہ کی اس کی شان کے مطابق تعریف بیان کی اور فرمایا اما بعد، یہ تمہارے بھائی ہمارے پاس اب توبہ کر کے آئے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ انہیں ان کے قیدی واپس کر دوں، اس لیے جو صاحب اپنی خوشی سے واپس کرنا چاہیں وہ ایسا کر لیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہوں کہ اپنے حصے کو نہ چھوڑیں بلکہ ہم انہیں اس کے بدلے میں سب سے پہلی غنیمت کے مال میں سے معاوضہ دیں، تو وہ بھی اپنے موجودہ قیدیوں کو واپس کر دیں۔ سب صحابہ نے اس پر کہا یا رسول اللہ، ہم اپنی خوشی سے انہیں واپس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن واضح طور پر اس وقت یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کون اپنی خوشی سے دینے کے لیے تیار ہے اور کون نہیں، اس لیے سب لوگ اپنے خیموں میں واپس جائیں اور تمہارے چودھری لوگ تمہارا معاملہ لا کر پیش کریں۔ چنانچہ سب لوگ واپس ہو گئے اور نمائندوں نے ان سے گفتگو کی اور واپس ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تمام لوگوں نے خوشی سے اجازت دے دی ہے۔ قبیلہ حوازن کے قیدیوں کے متعلق ہمیں یہی بات معلوم ہوئی ہے، یہ ظاہری کا آخری قول تھا، یعنی یہ کہ قبیلہ حوازن کے قیدیوں کے متعلق ہمیں یہی بات معلوم ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2607 2608۔